تبرک لفظ ہے مولی صاحب لفظ برکت سے، جو تبرک پہ انگلی اٹھا رہا ہے اصل میں تمہارے گھر کی برکت چھیننا چاہ رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اس وقت یہ بھی اعتراض بتائیے قوم میں تمیز ختم ہو گئی ہے، تبرک لوٹ کے لے رہے ہیں، گرے جا رہے ہیں، پڑے جا رہے ہیں۔ ارے شرافت سے لیجئے، اگر اس قوم میں لوٹنے کی عادت تھی تو تمہارے بیٹے کے ولیمے میں کیوں نہیں لوٹا؟ بتاؤ مجھے یہ قوم گر کے کھانا کیوں نہیں کھائی؟ اس کا مطلب اس قوم کو لوٹنے کی عادت نہیں، اس قوم کو عادت ہے جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے۔ کھانا بند کیجئے مجلسوں سے۔ ارے بھئی کیوں بند کریں؟ کیوں بند کریں؟ افراط ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ بھائی ایک بات سنو اور بہت غور سے سننا، تم غریبوں کو اپنے بیٹے کے ولیمے میں تو بلاتے نہیں ہو۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھائی پیچھے والوں سہمت ہو میری بات سے؟ تم اپنے بیٹے کے ولیمے میں غریبوں کو تو بلاتے نہیں ہو، تم اپنے ولیمے کا اچھا کھانا غریبوں کو تو کھلاتے نہیں ہو۔ کم سے کم حسین کے صدقے میں اگر کسی کو کھانا مل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم منکری فضائلہم ومناقبہم وعطشہم وولایتہم واسرارہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ صلوات سامعین مکرم حاضرین مجلس سلام علیکم۔ ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ رضوانہ بانو بنت علی نقوی صاحب کی روح کو ایثار فرما دیں۔ مولانا فقیہ صاحب آ گیا جی۔ اجازت ہو تو لب کھولو، عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر تولو، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو،
منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس کھولوں، تب جا کے مجلس کی بنیاد رکھنے والی بی بی زینب کی شان میں کچھ بولوں۔ کوشش کیجئے گا کہ جو ارسال کروں وہ پہلی فرصت میں موصول کر لیں تاکہ میں تفصیل میں جانے سے بچ جاؤں اور اجمالی صورت میں ایک جمیل گفتگو آپ کی سماعت تک پہنچ جائے۔ جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی 178ویں آیت ہے۔ اس سورے میں کل 200 آیات ہیں۔ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے، ترتیب ظاہری کے اعتبار سے یہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ اس سے پہلے 2 سورے مزید لکھے گئے ہیں اور اس کے بعد 111 سورے قرآن مجید میں تحریر ہیں۔ اس سورے میں 3503 کلمات ہیں، 14605 حروف ہیں۔ اس سورے گفتگو میں نے شروع کر دی۔ اس سورے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہاں سے آپ متوجہ ہو جائیں، بالکل ایک نئے رخ سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا یہ سورہ میدان محشر میں اس کے سر پہ سایہ کرے گا۔ ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائیے گا، جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا ذیشان بھائی یہ سورہ میدان محشر میں اس کے سر پہ سایہ کرے گا۔ میدان محشر میں مولانا فقیہ صاحب مجھے سائے ہی 3 ملے، سورہ آل عمران کا سایہ، آل عمران کا سایہ اور آل عمران کے علم کا سایہ۔ سائے ہی مجھے واحد بھائی 3 ملے ہیں، سورہ آل عمران کا سایہ، آل عمران کا سایہ اور آل عمران کے علم کا سایہ۔ یہ تیسرے سائے کے بارے میں شیخ مفید جنہیں امام زمانہ نے اپنا بھائی لکھا اور جن کے موت پہ مرثیہ کہا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آل عمران کا علم ہوگا، یعنی کون سا علم؟ لواء الحمد، یہ میدان محشر میں سایہ کرے گا۔ مگر کمال کیا ہوگا بزرگان پتہ ہے؟ مومن کے برابر میں منافق کھڑا ہوگا، مومن کے سر پہ حضور سایہ ہوگا، منافق کے سر پہ دھوپ۔ پھر اس کے برابر میں مومن ہوگا، اس کے سر پہ سایہ، پھر اس کے برابر میں منافق، اس کے سر پہ دھوپ، پھر برابر میں مومن، اس کے سر پہ سایہ، پھر برابر میں منافق، اس کے سر پہ دھوپ۔ میرے معبود یہ چکر کیا ہے؟ کیا علم کا پھرہرا پھٹا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ مومن کے سر پہ سایہ، منافق کے سر پہ دھوپ کا یہ لواء الحمد کا کمال ہے کہ اس کے سایہ صرف مومنوں کے سر پہ پڑتا ہے۔ بھئی یہیں سے میں نے گفتگو شروع کر دی، یہ لواء الحمد کا کمال ہے کہ اس کا سایہ صرف مومنوں کے سر پہ پڑتا ہے۔ بھئی بھنولی والوں، یہاں تو 72 فٹ کا علم بنتا ہے نا، آج جو تم علم بناتے ہو اس میں بھی یہ کمال پایا جاتا ہے کہ مومن کو جلاتا ہے، منافق کو جلاتا ہے۔ آج بھی یہ کمال پایا جاتا ہے، آج بھی یہ کمال پایا جاتا ہے کہ مومن کو جلاتا ہے اور منافق کو جلاتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اتنے جلتے ہیں کہ عقد نامی گرہ بھی جل جاتا ہے۔ یہی سادات عظام کی بستی ہے۔ ذرا سا اپنی زبان کو جنبش دیجئے اور اپنی زبان کو اپنے دہن کے اندر جنبش دے کے خود کے ضمیر کو بتائیے کہ خدا نے یہ زبان غیبت کرنے کے لیے خلق نہیں کی ہے، اہل بیت کی فضیلت میں بولنے ہے۔ اس زبان کو اہل بیت کی فضیلت پہ بولنے کے لیے خلق کی ہے، غیبت کرنے کے لیے خلق نہیں کی ہے۔ غیبت کے وقت حضور یہ زبان رکتی نہیں، اہل بیت کی فضیلت پہ چلتی نہیں۔ کچھ لوگ تو پوری مجلس بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں،
جیسے ساری بات پہلے سے سمجھ کے آئے. دیکھیے بولا کیجئے، کیونکہ نہج بلاغہ میں میرے مولا علی نے فرمایا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اور شکر ادا کیجئے بنولی کے سادات حسام، آپ کا تعلق اس قبیلے سے ہے جو سر کٹا کے بھی بولنا بند نہیں کرتا. مولا سلامت رکھے. مولانا یہاں سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہاں سے آپ فقرہ سنیے اور مجھے دعا دیجئے گا. جس بی بی کا مجھے ذکر کرنا ہے نا، اس بی بی کا نام ہے زینب الکبریٰ. اسی ذات پہ مجھے گفتگو کرنی ہے اور پرانی آبادی ہے، لہٰذا سوچ رہا ہوں ذرا وزنی گفتگو کروں تاکہ آپ بھی مجھے میرے جانے کے بعد یاد رکھیں. ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ اسد حیدر، ہماری جان ان پہ قربان. ان سے سوال کیا گیا، سرکار یہ بتائیے غریب سے غریب آدمی جب مجلس کرتا ہے تو تبرک بانٹتا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اور اپنی حیثیت سے بڑھ کے بانٹتا ہے، یہ بھی صحیح ہے. اتنا اچھا کھاتا نہیں جتنا اچھا تبرک بانٹتا ہے. آپ اگر اس بات سے متفق ہیں تو بولتے رہیے گا. غریب سے غریب آدمی جب مجلس کرتا ہے تو تبرک بانٹتا ہے، اور ایسا تبرک بانٹتا ہے کہ علاقہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس کھانے کے لیے تو ہے نہیں، پھر اس کے پاس تبرک کا اہتمام ہوا کیسے. دیکھو تم حسین کے نوکر ہو، تبرک لانا تمہاری ذمہ داری ہے، اہتمام کرنا حسین کی ذمہ داری ہے. تو تم اپنے کام کی طرف دھیان دو، اس سے اوپر جانے کی کوشش نہ کرو. اتنے بڑے آیت اللہ سے پوچھا گیا غریب سے غریب آدمی جب مجلس کرتا ہے تو تبرک بانٹتا ہے. اگر اس جملے پہ عشرہ نہ ہو جائے، ایک مجلس کے لیے بلایا ہے، عشرہ نہ ہو جائے تو شاہد رضوی نے یہ پیشانی نجف اشرف میں نہیں جھکائی. یہ وعدہ کر رہا ہوں آپ سے، کیا غریب سے غریب آدمی جب مجلس کرتا ہے تو تبرک بانٹتا ہے. اس نے آگے بڑھ کے سوال کیا، سرکار یہ بتائیے کہ جناب زینب نے جو پہلی مجلس کی اس میں تبرک کیا بانٹا؟ بھائی ذرا سا سنیے گا، متوجہ ہو جائیے. انہوں نے تبرک میں کیا بانٹا؟ اب جو مجلس کرتا ہے وہ اسے توجہ سے سنے کہ بی بی ابو تراب کی بیٹی، امیر المومنین کی بیٹی، فاتح خیبر کی بیٹی، اس نے پہلی مجلس میں تبرک کے اندر کیا بانٹا؟ سر اٹھا کے سنیے. اس عالم دین نے تکیے کی ٹیک چھوڑی اور چھوڑنے کے بعد کہا میری بی بی زینب نے پہلی مجلس کے اندر تبرک کے طور پہ مجلسیں بانٹی ہیں. کسی نے عشرہ لے لیا، کسی نے خمسہ لے لیا. العظمت للہ. آپس داری کی باتیں یہیں پوچھ کے یہیں ختم کر دوں گا. مائک سے ہٹ کے پوچھ رہا ہوں، بھائی نے نعرہ لگایا، کچھ لوگوں نے جواب نہیں دیا. خدا نہ خواستہ علی سے کوئی کھٹ پٹ تو نہیں ہے؟ حضور شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا. سلامت رہیں. جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. اور آج شیخ سعدی کا نظام ایک حکایت سناؤں گا، سنیے گا. شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک دھوبی کو لال ملا. نہیں آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ بھئی یہ بھائی والے تو مجھے بہت سن چکے ہیں اور ان کی محبتیں ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. دھوبی کو کیا ملا؟ لال. دھوبی کو کپڑا ملتا تو بات سمجھ میں آتی تھی. دھوبی کو مل گیا لال. اس نے کیا کیا؟ گدھے کی پیٹھ سے کپڑا نکالا حضور، اس میں لال باندھا، گدھے کی گردن میں باندھ دیا. کیونکہ ملا کسے تھا؟
پھر سے سن لیجئے، کسے ملا تھا؟ دھوبی کو ملا تھا. ذرا سا زور سے بولیے گا. ملا تھا دھوبی کو، اس نے گدھے کی گردن میں اسے باندھ دیا. بہت زمانے بعد، متوجہ رہیں، یہ لائٹ آتی جاتی رہے گی. بہت زمانے بعد کیا ہوا؟ بیمار پڑا، کھانے کے لالے پڑ گئے. سوچا یار ایک چمکتی ہوئی چیز ملی تھی، جوہری بازار میں جا کے بیچ کے دیکھتا ہوں کیا قیمت ملتی ہے. جانتا ہی نہیں تھا کہ لال ہے، کیونکہ تھا دھوبی. تھا دھوبی، جانتا ہی نہیں تھا. خیر جوہری کے پاس گیا، گدھے کی گردن سے وہ کپڑا کھولا، پھر جوہری کے پاس بیٹھ کے گرہ کھولی. جوہری سے کہا بھئی یہ چمکتی ہوئی چیز ملی تھی. وہ تو تھا جوہری، دور سے دیکھ کے پہچان گیا. ابھی لطف آئے گا آپ کو، ابھی لطف آئے گا آپ کو. دیکھیے دور سے دیکھ کے پہچان گیا کہ یہ لال ہے. اس نے کہا لا 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 مجھے دے. جلدی سے لیا، ہتھیلی پہ رکھا. سمجھ گیا میں جوہری ہوں، وہ دھوبی ہے. سننا ذیشان بھائی، بھائی تک یہ پیغام پہنچانا کہ میں جوہری ہوں وہ دھوبی ہے، وہ تو جانتا نہیں. اتنے میں الٹ پلٹ کے دیکھ کے کہتا ہے اس کے تجھے میں 2 روپے دے دوں گا. دھوبی خوش. لیکن جیسے ہی جوہری نے لال کی قیمت لگائی 2 روپے، لال راکھ بنا اور راکھ سے آواز آئی وہ دھوبی تھا، تو تو جوہری تھا. خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا. ارے وہ دھوبی تھا، تو تو جوہری تھا. پھر میں جملہ کہہ دوں، علی کو دشمنوں نے نہیں پہچانا، تم تو علی کے چاہنے والے ہو. علی کی قدر تمہیں کرنی ہے، علم کی عزت تمہیں کرنی ہے. نوجوانوں کبھی لگے ہوئے علم کے سامنے سے تیز رفتاری کے ساتھ نہ گزرنا. یہ وفاداری نہیں، ابھی مولانا نے بتایا غداری ہے. ابھی میں تقریر سن رہا تھا اور میں آنے والا بھی تھا، لیکن میزبان نے مجھے کہا کہ آپ آخر میں جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جاتے ہی وہ مجلس تمام کر دیں. تو بہرحال ہر کسی کی مصلحت ہوتی ہے، ورنہ میرا مزاج یہ ہے کہ اگر مجلس سے پہلے پہنچا ہوں تو مجلس میں آ کے بیٹھتا ہوں، اور بیٹھنا بھی چاہیے. تو جیسے ہی راکھ بنا آواز آئی وہ دھوبی تھا، تو تو جوہری تھا، تجھے تو صحیح قیمت لگانی چاہیے تھی. تو بھائی کائنات علی کی دشمن ہے، کم سے کم دوستوں کو تو صحیح قیمت لگانی چاہیے. دوستوں کو تو صحیح قیمت لگانی چاہیے. تو انہوں نے کیا بتایا کہ پہلی مجلس میں جناب زینب نے تبرک کے طور پہ کیا بانٹا؟ مجلسیں بانٹی ہے. مولا سلامت رکھے، مجلسیں بانٹی ہے. اب کسی نے خمسہ لیا، کسی نے عشرہ لیا، کسی نے 2 مجلس لی، کسی نے 4 مجلس لے لی، کسی نے عزائے فاطمیہ کی مجلس لے لی. یہ سب جناب زینب نے دیا ہے تبرک کے طور پہ. وہی لوگ مجلس کرتے ہیں جنہوں نے روحانی طور پہ اس دن بی بی زینب سے یہ تبرک لیا ہے. تو قبلہ جس نے خمسہ لیا وہ 10 سال سے خمسہ کیوں کروا رہا ہے؟ بھئی یہ قرآن سے پوچھو. قرآن نے کہا تم شکریہ ادا کرتے جاؤ، ہم نعمت میں اضافہ، ہم نعمت میں اضافہ کرتے جائیں گے. آئیے جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بی بی ہے کیا. ایک انگریز گزرا ہے، اس نے کتاب لکھی، بڑی عجیب کتاب ہے، اور اس کا نام سن لیجئے، دا ہسٹری آف بریوری. کیا نام ہے؟ انگریز ہے، عیسائی ہے. اس نے لکھا کتاب دا ہسٹری آف بریوری، بہادری کی تاریخ. جو جے پور میں تھے، کوئی بھی جملہ دہراؤں گا نہیں، یہاں تک کہ مصائب مجھ سے جناب سیدہ کے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. جو مصائب جے پور میں پڑھے وہ یہاں نہیں سناؤں گا. یہ بھی بات ہے، تکرار نہیں، میری عادت ہے. فقرہ کیا ہے؟ اس نے کتاب لکھی دا ہسٹری آف بریوری. اسٹوڈنٹ بہت غور سے سنیں، بہادری کی تاریخ. میں نے سوچا کہ اس نے ضرور اس میں
اسپارٹن کا ذکر کیا ہوگا, اسپارٹن کا کیا کہنے, ہینس کا ذکر کیا ہوگا, رستم کا ذکر کیا ہوگا, اس طریقے کے بہادروں کا ذکر کیا ہوگا. میں نے سوچا کہیں نہ کہیں حیدر کرار کا تذکرہ ہوگا, کہیں نہ کہیں مالک اشتر کا تذکرہ ہوگا, کہیں نہ کہیں ابراہیم بن مالک اشتر کا تذکرہ ہوگا, کہیں نہ کہیں مختار کا تذکرہ ہوگا. بھائی سارے جاگ کے سننا بھنونی والوں, میرے رونگٹے کھڑے ہوں اس عیسائی کے فقرے کو سنانے کے بعد. مولانا فقیہ جب میرے ہاتھ میں کتاب آئی نا اور میں نے کتاب کھولی تو پہلے صفحے پہ لکھا تھا دا موسٹ بریو ہولی لیڈی زینب الکبریٰ. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. سنیے یہاں سے مجلس, مولا سلامت رکھے. دا موسٹ, سارے مل کے حیدری, دا موسٹ بریو ہولی لیڈی زینب الکبریٰ. کہتا دنیا کی سب سے بہادر شخصیت کا نام زینب ہے. میں نے پورا عشرہ اس ایک جملے میں پڑھ دیا ہے مولانا. دنیا کی سب سے بہادر عورت کا نام, شخصیت کا نام, عورت نہیں لکھا اس نے, شخصیت کا نام زینب الکبریٰ. جب اس کی کتاب آئی نا ایک ہنگامہ مچ گیا, پوری کتاب ہی بیوی زینب پہ ختم کر دی, دوسرے کا نام ہی نہیں لکھا. لوگوں نے پوچھا کیا کوئی اور بہادر نہیں ہے؟ کہا زینب جیسا لے آؤ. ذرا سا بولیے گا, نظام توجہ کرنا. زینب جیسا لے آؤ, میں آگے کی تاریخ لکھ دوں گا. کہتے ہیں کہ زینب پہ شجاعت شروع ہوئی, زینب پہ شجاعت ختم ہوئی. یزید نے حسین مار دیا, یزید کے کارندوں میں ہمت نہ ہوئی, زینب قتل کر دیتا. اب سنیے ایک ایک جملہ قیمتی ہے, سن لیجئے گا. زینب کس بی بی کا نام ہے؟ لکھتا ہے دا موسٹ بریو, سب سے بہادر ہولی لیڈی زینب الکبریٰ, جناب زینب الکبریٰ. لوگوں نے کہا یہ بتاؤ تم نے زینب کو بہادر کیوں لکھا, کیا کوئی اور بہادر نہیں ہے؟ یہ سارا مجمع جو سو رہا ہے وہ بھی جاگ کے بولے گا, اور جو واقعاً جان بوجھ کے سو رہا ہے مقدر کا ماتم کرے گا, مقدر کا ماتم کرے گا. اس نے کہا میں نے زینب بی بی کا نام لکھا ہے, مقدس عورت کا نام لکھا ہے. کہ کوئی وجہ تو ہوگی. کہ میں نے سارے بہادروں کی تاریخ پڑھی, ہر بہادر کوئی نیزہ لے کے گیا, کوئی تلوار لے کے گیا, کوئی تیر لے کے گیا, کوئی بھالا لے کے گیا. اکیلی زینب ہے جو زبان لے کے گئی ہے. زینب ہے جو زبان لے کے گئی ہے. اور یہ سوچا تھا کہ اس فقرے کو قدیم آبادی میں ہی سناؤں گا. جو اب سنانے لگا ہوں کہ سب جتنے بہادر دیکھ لیجئے, تیر, تلوار, گرز, کوئی اپنے بچانے کے لیے خود, چلہتر, بختر, جوشن, زرہ. کیا بات ہے جناب. زینب یزید کے علاقے میں تنے تنہا, ذرا سا بولیے, ذرا سا بولیے, بھائی تنے تنہا گئی ہے. کیا لے کے گئی؟ سب, تلوار, نیزہ, خود, یہ ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں. کوئی تیر لے کے جاتا ہے, کوئی شمشیر لے کے جاتا ہے. زینب نہتی, صرف زبان لے کے گئی ہے. آ جائیں مول صاحب, اس جملے پہ مجھے دعا چاہیے آپ سے. زینب بی بی زبان لے کے گئی ہے, زبان لے کے گئی ہے. اب جس کے پاس زبان ہے وہ اس فقرے پہ چپ رہ گیا تو بی بی کی نگاہ میں مجرم ہوگا. بی بی زبان لے کے گئی ہے. آگے وہ لکھتا ہے زمانے والوں تم ہی سے میں نے سنا ہے تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں, زبان. سلامت ہے, انہی سے ہم نے سنا. مولا سلامت رکھے.
نے سنا ہے کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے. واہ واہ واہ. تو بھنولی والوں کبھی کسی کو زبان سے زخمی نہ کرنا، کیونکہ زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے. اپنے بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں کا احترام کرو، اپنی ماں کا دل نہ دکھاؤ. یہ ساری باتیں بھی تو زبان کی ہی ہیں نا. تو جب پڑھیں تو بولا کیجئے، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے پڑھنے والوں کا. ٹھیک ہے. زبان لے کے گئی تھی زینب. چلو قرآن کے آئینے کے ذریعے چہرہ دکھاتا ہوں. ایک نبی ہے، الحمدللہ سارے بزرگان قرآن پڑھے ہوئے، ایک نبی ہے جن کا نام ہے موسیٰ. اللہ نے کہا موسیٰ مصر جاؤ. موسیٰ نے کہا معبود مجھے چھٹی دے دے، میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ قرآن ہے، قرآن جا کے پڑھیے گا. کیوں؟ کہا وہ اصل میں مصر میں نے ایک بندہ مارا ہوا ہے. کتنے بندے؟ پھر سے بولیے کتنے؟ اور ایک بندہ مار کے موسیٰ مصر نہیں جا رہے ہیں. کہہ رہے جاؤں گا تب جب تو میری کمر مضبوط کر دے گا. اللہ کہہ رہا موسیٰ جاؤ. موسیٰ کہہ رہے نہیں جاؤں گا معبود، پہلے کمر مضبوط کر. میں نے وہاں ایک بندہ مارا ہے، ایک بندہ مارا ہے. کوئی زور نہیں لگاؤں گا کیونکہ یہ بھنولی ہے. میرے پرانے سننے والے بھائی سے آئے ہوئے ہیں، بغیر زور کے یہ فقرہ سن لو کیا قرآن میں ہے. میں نے ایک بندہ مارا ہے اس لیے نہیں جاؤں گا. اب جناب زینب یزید کے دربار میں کہتی ہیں انا اخی الحسین لا یترک فی الکوفۃ والشام الا باکن و باکیہ. تو میرے بھائی کو کہتا ہے گھیر کے مار دیا، ذرا اپنے دربار سے نکل دیکھ ہر گھر میں میرے بھائی نے رونے والیاں بٹھا دیا. ہر گھر میں، ہر گھر میں. تو سوچو موسیٰ وہاں نہ جائے جہاں کا ایک مارا ہو. زینب وہاں گئی ہے. بولیے گا میرے دوستوں، زینب بی بی وہاں گئی ہے جہاں کے ہر گھر میں حسین نے قتل کیے ہوئے ہیں. اب سمجھو زینب کو فاتح شام کیوں کہا جاتا ہے. وجہ جو لوگ تاریخ جانتے ہیں بزرگان، کوئی بھی جنگ تب تک جیتی نہیں جاتی جب تک دارالامارہ پہ قبضہ نہ ہو. کیا بات ہے. بھائی جو ہسٹری پڑھتے ہیں مولانا وہ جانتے ہیں کہ میں نے بالکل صحیح بات کی ہے. جب تک جنگ نہیں جیتی جائے گی، جب تک دارالامارہ پہ قبضہ نہ ہو. عباس نے، حسین نے میدان کربلا جیت لیا، لیکن کوفہ اور شام میں جو دارالامارہ تھا اس پہ قبضہ نہیں ہوا تھا. ارے کربلا سے چلتے ہوئے زینب نے کہا بھیا گھبرانا نہیں، کوفہ بھی فتح کروں گی، شام بھی فتح کروں گی، شام بھی فتح کروں گی، دونوں کو فتح کر لوں گی، کوئی باقی نہ رہے گا. سنیے گا ایک ایک لفظ قیمتی ہے. بہادری کی تاریخ کو اس کتاب کو پڑھ کے شاہد رضوی نے نچوڑا اور ثابت کیا ہے کہ بہادر ہے کون. سنیے گا، جو کائنات کفر و شرک و نفاق کو آنکھوں کے زور پہ روکے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ذرا سا بول دیجیے. جو کائنات کفر و شرک و نفاق کو آنکھوں کے زور پہ روکے اسے، بھائی زور سے بولیے اسے. اس چیز کا تصور کبھی نہ لائیے گا کہ شاہد ایمان ابو طالب پہ کوئی بات کرے، اس لیے کہ میں ایمان ابو طالب پہ بات نہیں کرتا، شان ابو طالب پہ بات کرتا. بھئی سورج کو بھی کبھی چراغ دکھایا گیا ہے. ایمان کے سورج کا نام ابو طالب ہے. وہ تو شبلی نعمانی پگلا ہے. بزرگان میں بالکل الگ نہج کی مجلس پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. شبلی نعمانی پگلا ہے جس نے ابو طالب کو لکھ دیا غریب. غریب لکھنے والا ابو طالب کو عقلی غریب ہے. ظاہر صاحب عقلی غریب ہے. اور دلیل کیا دی؟
اچھا یہ بتائیے امبانی اڈانی جس کا فیس بک ہے، جو بٹ کوائن والا ہے، اس نے کبھی رکشہ پولر سے مشورہ لیا؟ لیا حضور؟ مشورہ ہمیشہ برابر والے سے لیا۔ اب ذرا سا مجمع کی طرف دیکھیے، کون چپ ہے کون بول رہا ہے؟ مولانا فقی، مشورہ ہمیشہ برابر والوں سے لیا جاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ خدیجہ نے جو ابو طالب سے مشورہ لیا، ابو طالب برابر کے تھے تبھی تو لیا۔ اور دلیل دے دوں، کتاب کا نام نوٹ کیجئے، کتاب ہے تذکرۃ الحیوان، صفحہ نمبر 105۔ قبلہ رخ ہو کے کتاب کھولیں گے تو یہ روایت بائیں طرف، یہ روایت بائیں طرف، زبدۃ العلماء آغا مہدی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اتنے حوالے کے ساتھ وہ لکھتے ہیں۔ اچھا سنی کتابوں کا بھی حوالہ بتا دوں گا، پہلے شیعہ کتاب سن لیجئے کہ حضرت ابو طالب نے علی کی ولادت پہ 300 اونٹ ذبح کیے۔ کتنے؟ ہاں ذرا زور سے بولیے۔ 300 اونٹ ذبح کیے، 1000 بقر۔ بقر کا ترجمہ نہیں کروں گا، حکومت خطرناک ہے۔ بقر کو سورہ بقرہ سے سمجھ لیجئے، ہے نا؟ 1000 بقر، 1500 دمبیاں، 10,000 رطل روٹی۔ یہ علی کے ولیمے پہ مکے کے بھوکوں کو کھلایا ابو طالب نے۔ اچھا اب یہ بچے اونٹ کیا سمجھے بیچارے؟ تو بتا دیتا ہوں، جس اونٹ پہ بیٹھ کے وہ علی سے لڑنے آئی تھی، دیکھیے میں تھی تو نہ کہوں گا کیونکہ تھی میں ادب ہے، اور جو علی کے مقابلے پہ آ جائے وہ عزت کھو دیتا ہے، وہ عزت کھو دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ دور رہیے ایسے لوگوں سے۔ اسی لیے دیکھو ایک زندگی جینے کا سلیقہ بتایا میرے مولا نے، اپلائی کرنا بھلولی کے نوجوانوں۔ مولا نے فرمایا تھا شخصیت دیکھ کے حق نہ طے کرنا، حق دیکھ کے شخصیت طے کرنا۔ ہمارے ہاں خرابی یہی ہوئی کہ ہم نے دیکھا بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے، اوہو یہ اگر ممبر پہ بیٹھ کے بھی کرے تو بہت اچھا ہے۔ کیا بات ہے! اور ایک بیچارہ رکشے سے ہاں یہ کیا پڑھے گا؟ حق دیکھ کے شخصیت طے کرو۔ کبھی کھجور بیچنے والے میسم تمار کو علی نے رسوا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں نا، بلکہ مجھے تو فقیہ صاحب واقعہ یہ ملا کہ ایک دن علی نے میسم تمار سے کہا میسم یہ کام کراؤ اور میں تمہارے دکان پہ ہوں۔ اتنے میں غریبوں نے علی کو گھیر لیا چاروں طرف سے، یا علی بھوکا ہوں، یا علی پیاسا ہوں، یا علی کچھ دے دیجئے، یہ لو یہ لو یہ لو، میسم کی دکان خالی۔ توجہ، میسم کی دکان خالی ہو گئی۔ میسم لوٹ کے آئے، علی دور کھڑے تھے، کسی مسئلے پہ گفتگو کر رہے تھے۔ میسم نے دکان دیکھا، ابھی تو بھری ہوئی تھی، ابھی خالی۔ بھائی کیا ہوا ایسا؟ سنیے گا، آپ شیعہ ہیں، پرانے شیعہ ہیں، اس لیے اس فقرے کی قدر کیجئے گا۔ ایسا کیا ہوا؟ کسی نے آ کے کہا میسم علی نے کھجوریں غریبوں میں بانٹ دی۔ اب جواب سنیے، پوری زندگی خوش رہیں گے آپ۔ علی نے کھجوریں غریبوں میں بانٹ دی۔ فوراً میسم سجدے میں گرے اور کہتے معبود تیرا شکریہ، میرا مال اس قابل تھا کہ علی نے بانٹا۔ میرا مال اس قابل تھا۔ میرا شکریہ بھائی، شکریہ۔ میرا مال اس قابل تھا۔ تو ایک جملہ کہہ دوں، منطوق کا مفہوم بتا دو مولانا فقی۔ منطوق کا مفہوم یہ ہے کہ میسم نے کہا میرا مال اس قابل تھا کہ علی نے بانٹ دیا، تو تمہارا مال اگر حسین کی راہ میں خرچ ہو جائے تو سمجھ لینا وہ اس قابل تھا کہ حسین نے۔
حسین نے لے لیا ہے، حسین نے لیا ہے۔ آج کل کے دور میں ایسے لوگ، اللہ کرے آپ کے ہاں نہ ہو، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں وہ زیادہ خرچ نہ کیجئے، آپ حد سے زیادہ کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کے پیٹ میں درد کیوں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مجلسوں سے کھانا بند کیجئے۔ میرا جواب سن لیجئے، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، میری باتوں کو ویکتی وشیش کوئی نہ لے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی اڑتا ہوا تیر اپنے سینے پہ لیتا ہے تو بھنولی والوں سمجھ جانا گڈھا وہیں تھا، پانی وہیں مرا۔ ویکتی وشیش کوئی نہ لے۔ کھانا بند کیجئے مجلسوں سے۔ ارے بھئی کیوں بند کریں؟ کیوں بند کریں؟ افراط ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ بھائی ایک بات سنو اور بہت غور سے سننا، تم غریبوں کو اپنے بیٹے کے ولیمے میں تو بلاتے نہیں ہو۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ بھائی پیچھے والوں سہمت ہو میری بات سے؟ تم اپنے بیٹے کے ولیمے میں غریبوں کو تو بلاتے نہیں ہو، تم اپنے ولیمے کا اچھا کھانا غریبوں کو تو کھلاتے نہیں ہو۔ کم سے کم حسین کے صدقے میں اگر کسی کو کھانا مل رہا ہے اسے کھا لے۔ سارے مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ میرے بچوں، ان باتوں پہ صرف داد دے کے رہ نہیں جانا، اپلائی کرنا زندگی میں۔ تم نے دیکھا ہے ذیشان بھائی، اصول بن گیا، حضور اصول بن گیا ہے، ولیمے میں غریبوں کو نہیں بلائیں گے۔ کیوں؟ اسٹیٹس لو ہو جائے گا۔ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے میری بے عزتی ہو تو ان عقل کے اندھوں کو بتا دینا کہ یاد رکھو جب تم مرو گے نا تو جنازہ پیسے والے نہیں اٹھاتے ہیں، اسی غریب کے کاندھے پہ اٹھتا ہے۔ بات سچی پڑھ رہا ہوں، یہ غریب ہی اپنا کاندھا بڑھاتے ہیں۔ تو سب سے بنا کے رکھو۔ ولیمے میں تو تم بلاؤ گے نہیں، کم سے کم مجلس حسین میں آ کے اسے بکرے کا گوشت کھا لینے دو، اسے بکرے کا گوشت کھا لینے دو، اچھی غذا کھا لینے دو۔ اس لیے کہ ولیمے میں تو تم گیٹ پہ دربان کھڑا کر کے اس غریب کو روک سکتے ہو۔ مجلس حسین میں روک کے دکھاؤ۔ اگر یہاں روکو گے تو پھر تمہیں پتا ہے مجلس کا محافظ عباس ہے۔ مجلسوں کا محافظ میرا غازی عباس ہے، یہاں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا اہل بیت کی راہ میں لٹا رہے ہو، لٹاتے رہو۔ یہ میں اپنے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں افراط ہے۔ دیکھو دوسرے نمبر کی جب خلافت چل رہی تھی اور اس پہ جب 2 نمبر ہی بیٹھا ہوا تھا تو اس سال حضور مکے میں مدینے میں قحط پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ قحط پڑ گیا، خشک سالی۔ اس نے اعلان کیا کہ چلو کچھ نیا کرتے ہیں، بھلے سمجھے نہ سمجھے، بالکل آج کی حکومت کی طرح۔ نوٹ بندی کر دو، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا۔ تو اس نے بھی ویسے ہی اعلان کیا کہ اس سال کعبے کا غلاف نہیں چڑھے گا کیونکہ مسلمانوں کے حالات خراب ہیں۔ علی تک یہ بات پہنچی، علی باہر نکلے، اعلان کیا ہر سال سے اچھا چڑھے گا۔ یہ ہے میرے علی کی شان، ہر سال سے اچھا چڑھے گا۔ اب جو خلیفہ کے چمچے تھے نا، اور یہ تو میرا
فقیر صاحب 10-12 سال پرانا جملہ ہے جو میں اکثر پڑھتا ہوں، بہت سے لوگوں نے کاپی بھی کیا۔ خلیفہ کے چمچوں نے شروع کی ایک دوسرے کے کان میں غیبت۔ علی غریبوں کا مخالف ہے، علی غریبوں کا مخالف ہے، اچھا بھلا خلیفہ پیسہ بچا کے سب کو دے رہا تھا۔ علی نے کہہ دیا ہر سال سے اچھا چڑھے گا، اب سب علی ہی کی بات مانیں گے، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم نے قرآن میں دیکھا ہے علی وہی بولتے ہیں جو خدا بولتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور کیجئے گا، اس فقرے پہ علی نے اعلان کر دیا ہر سال سے اچھا غلاف چڑھا۔ لوگوں نے کہا یا علی یہ اعلان کیوں کیا؟ علی نے مسکرا کے کہا یہ دین کی شان کا معاملہ ہے۔ نہیں پہنچے آپ۔ علی نے کہا بھائی کعبہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل چیز، جہاں لوگ آتے ہیں، اگر غلاف نہ چڑھتا تو پوری دنیا میں یہ خبر جاتی نا مسلمان ہو گئے غریب، کھانے کو نہیں رہا۔ بتائیے اللہ کے گھر پہ غلاف نہیں چڑھایا۔ علی نے کہا 2 فاقے اور بڑھا لو، عزت میں کمی نہ آئے، شان میں کمی نہ آئے، تو بھائی کعبہ ہے دین کی شان کا معاملہ، اور یہ اچھا تبرک دین است حسین کی شان، دین است حسین کی شان کا معاملہ، کوئی کمی نہ کیجیے۔ اور اہل بیت سے جو کھانا منسوب ہو جائے اسے ہر کھانوں سے 1 لقمہ زیادہ کھائیے۔ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ یہ کھانا تمہیں اندر سے دیندار بنا دے گا، یہ اندر سے دیندار بنا دے گا۔ یہ مجلسیں جو ہے نا اصل میں جناب زینب کی رکھی ہوئی بنیاد ہے، اور اس کے محافظ حضرت عباس ہیں۔ پہلی مجلس میں بھی تبرک بٹا تھا اور ہمیشہ تبرک بٹتا رہے گا۔ تبرک لفظ ہے مولی صاحب لفظ برکت سے، جو تبرک پہ انگلی اٹھا رہا ہے اصل میں تمہارے گھر کی برکت چھیننا چاہ رہا ہے، تمہارے گھر کی برکت چھیننا چاہ رہا ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ برکتوں کو دونوں ہاتھ پھیلا کے لو۔ یہ تبرک نہیں ہے، یہ برکت ہے، یہ شفا کی چیز ہے، یہ حسین کی طرف سے عطا ہونے والی شے ہے۔ اسے ہلکا نہ سمجھو، نمک پارا بھی بٹے تو آنکھوں سے لگا کے کھاؤ، طاق پہ لے جا کے نہ رکھ دو، اس لیے کہ تم کوئی نواب نہیں ہو، حسین کے نوکر ہو۔ کچھ باتیں سمجھاتا بھی ہوں، حسین کے نوکر ہو، تبرک کی عزت کیا کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، اس وقت یہ بھی اعتراض، بتائیے قوم میں تمیز ختم ہو گئی ہے، تبرک لوٹ کے لے رہے ہیں، گرے جا رہے ہیں، پڑے جا رہے ہیں۔ ارے شرافت سے لیجئے، اگر اس قوم میں لوٹنے کی عادت تھی تو تمہارے بیٹے کے ولیمے میں کیوں نہیں لوٹا؟ بتاؤ مجھے، یہ قوم گر کے کھانا کیوں نہیں کھائی؟ اس کا مطلب اس قوم کو لوٹنے کی عادت نہیں، اس قوم کو عادت ہے جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے۔ بزرگوار نے حسینیت کا نعرہ لگایا تو ایک جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں رائے پور میں اشرا پڑھ رہا تھا ایک سال، تو جب وہاں سے نکلا تو خانقاہوں میں گیا، بلایا گیا تھا مجھے، تو وہاں خواجہ معین الدین چشتی پہ لکھی گئی ایک کتاب مجھے ملی۔ اس کتاب کو میں نے قبلہ کار میں ہی پڑھنا شروع کیا، چونکہ بیکار تھا، کوئی کام نہیں تھا، تو کار میں ہی بیٹھ کے وہ کتاب کھول لی۔ پڑھتے 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 ایک جگہ بے ساختہ ایسا اچھلا کہ میرا سر کار کی چھت سے لگا۔ کچھ بات ایسی تھی، وہ بات سنا دیتا ہوں آپ کو، پوری زندگی یہ بات یاد رہ جائے گی۔ خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ہم خواجہ کو مانتے ہیں، خواجہ کی مانتے ہیں۔ تم خواجہ کو مانتے ہو، کی نہیں مانتے ہو، کیا کہنے
خواجہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے اچھا یہ جملہ ہے ذہین لوگوں کے لیے اور اپنی ذہانت ثابت کیجئے گا۔ خواجہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا سرکار 1400 سال سے ہم حسین کو مان رہے ہیں، یہ بتائیے کیا حسین باقی ہے؟ سنیے گا سوال کیا ہے، 1400 سال سے ہم حسین کو مان رہے ہیں، یہ بتائیے کیا حسین باقی ہے؟ خواجہ نے تکیے یوں لیٹے ہوئے تھے، لکھا ہے خواجہ نے تکیے کی ٹیک چھوڑی، کہا یہ بتاؤ کیا سوال کیا؟ کہا 1400 سال سے ہم حسین کو مان رہے ہیں، یہ بتائیے سارے سنیں کیا حسین باقی ہے؟ خواجہ نے کہا یہاں سے اٹھو اپنے گھر جاؤ، اگر تمہیں تمہاری ماں نظر آئے حسین باقی ہے۔ اگر تمہیں تمہاری ماں نظر آئے۔ دیکھیے خواجہ نے تولا بھی کیا ہے، تبرہ بھی کیا ہے، دونوں سنا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ کہا یہاں سے اٹھو گھر جاؤ۔ دیکھیں حضرات، جس نے بھی زندگی میں کبھی اول وقت نماز نہ چھوڑی ہو وہ فوراً اٹھ کے جا سکتا ہے۔ بذات خود یہ اعلان کر دیا تھا کہ جس نے کبھی، اس کے لیے واجب ہے، اگر کبھی اس نے اول وقت نہ چھوڑی ہو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اٹھے جا کے نماز پڑھے، لیکن اگر فیس بک کے لیے چھوٹی ہو، میٹنگ کے لیے چھوٹی ہو تو پھر احترام مجلس لازم ہے۔ چونکہ یہ جو ظہرین کی نماز کا معاملہ ہے یہ وقت معصہ ہے، وسیع ہے، اگر یا تو نماز کے بعد مجلس شروع ہو اور اگر مجلس شروع ہو گئی ہے تو پھر مجلس ختم ہونے کا انتظار کیا جائے۔ ہاں اس شخص پہ واجب نہیں اوجب ہے جس نے اول وقت کبھی نہ چھوڑی ہو، وہ جا کے فوری طور پہ
پڑھے. یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, جلدی سے سن لیجئے. اس نے کہا کیا, خواجہ معین الدین چشتی نے کیا کہا, گھر جاؤ, اگر تمہیں تمہاری ماں نظر آئے, حسین ہے. بزرگان جو ہیں انہوں نے کتابیں پڑھی ہوں گی, میں کتابی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ماں نظر آئے, حسین ہے. خالہ دکھائی دے, حسین ہے. کیا کہنا سبحان اللہ. بہن نظر آ جائے, حسین ہے. پھوپھی دکھائی دے. جن کی تاریخ پہ نگاہ ہوگی نا, اس جملے پہ بولتا ضرور, پھوپھی دکھائی دے. یزید کی تاریخ جا کے پڑھ لیجئے گا. پھوپھی دکھائی دے, حسین ہے. آگے تبرے کا جملہ سن لیجئے, اور میرا وعدہ ہے یہ جملہ سب نہیں سمجھیں گے. اگر ماں نظر آئے, حسین ہے. خالہ نظر آئے, حسین ہے. پھوپھی نظر آئے, حسین ہے. بہن دکھائی دے, حسین ہے. اور اگر ساری کائنات صرف عورت نظر آئے, یزید ہے. اگر تم تمیز نہ کر پاؤ رشتوں, جو رشتوں کی تمیز نہیں کر سکتا اس کے دل میں یزید بیٹھا. یہ یاد رکھیے گا. اپنے بڑوں کی عزت کرو. اس MBA کا کیا فائدہ جس کی ڈگری تمہیں چچا کی تعظیم سے روک دے. کیا بات ہے. دیکھیے آج کے دور میں پڑھائی تو بہت ہے الحمدللہ, لڑکے پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں, IAS بنے, IPS بنے, لیکن تہذیب 2 کوڑی کی ہو کے رہ گئی ہے. کل میٹرک پاس بچہ اپنے چچا کے سامنے پیر پہ پیر رکھ کے نہیں بیٹھتا تھا, اور آج کا MBA نائکی کا جوتا پہن کے پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھتا ہے. یہ بتاؤ ہائی اسکول کی ڈگری زیادہ بہتر تھی یا MBA والی؟ وہ تعلیم جو تہذیب سے دور کر دے نا, سمجھ لینا بنو امیہ کے گھرانے سے ملی ہے. اور جو تعلیم تمہیں تہذیب سکھائے, بڑوں کی عزت سکھائے, بس بات سمٹ گئی, بڑوں کی عزت سکھائے, سمجھ لینا وہ اہل بیت کے گھرانے سے. اب جہاں پہ جملہ تھا کائنات کی سب سے بہادر شخصیت زینب الکبریٰ, دلیل جو آنکھوں کے زور پہ روک لے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اور ابو طالب غریب نہیں تھے, کیونکہ جس اونٹ پہ بیٹھ کے وہ علی سے لڑنے آئی تھی, یہیں پہ تو بات تھی. شیخ عباس قمی نے لکھا ہے وہ اونٹ 200 دینار کا تھا. فقی بھائی 1 دینار 10 گرام سونے کا, 10 گرام 1 تولہ. I am right and absolutely right. میں صحیح ہوں اور بالکل صحیح ہوں. اور اس وقت سونے کی قیمت 80,000 پلس ہے. ٹھیک, چلیے یہ جو پلس ہے 50 سے, وہ میں نے بی بی فاطمہ کی نالین کا صدقہ اتار کے فدق قبضہ کرنے والوں کے منہ پہ مار دیا. 50,000 سے پکڑیے تو 200 دینار کی قیمت کیا نکلی, آج کے 1 کروڑ روپے. یہی نا مل صاحب, 200 دینار کی قیمت 1 کروڑ روپے. ابو طالب نے کتنے اونٹ خرچ کیے؟ 300. تو علی کی ولادت پہ کتنا خرچ کیا ابو طالب نے آج کا؟ چچا آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے داد دے دیا. یہ نوجوان نہیں بولیں گے مجھے پتا ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں امبانی, اڈانی اور یہ سارے بھگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہوں گا بیٹا یاد رکھو, بینک سے قرض لے کے امیر بننا اور ہے, اور دین پہ لٹا کے خدیجہ بننا. اور ہے 300 اونٹ. کیا بات ہے. یہ سارے ڈیفالٹر ہیں. اور خدیجہ اس بی بی کا نام ہے جسے ملکۃ العرب کہتے ہیں. حضرت ابو طالب کوئی چھوٹے نہیں تھے. اچھا شبلی نعمانی نے دلیل کیا دیا, مول صاحب خدا کی قسم آپ ہنسیں گے اور بہت دیر ہنسیں گے, اگرچہ مولانا جہاں پڑھتے تھے وہیں کا طالب علم میں بھی رہا ہوں,
قبلہ کی عزت ہے. سرکار سے ایک پرانی ملاقات ہے. آپ ہنسیں گے مل صاحب دلیل کیا دی ہے؟ شبلی نعمانی نے پتہ ہے لکھتا ہے کہ ابو طالب کے غربت کی دلیل یہ ہے کہ علی کو محمد عربی نے پالا ہے. اچھا پہلے سارے چہرے دیکھ لوں. کیا دلیل؟ مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ہاں میں کچھ اور وجہ سے نہیں دیکھ رہا ہوں. سارے چہرے دیکھ لیے سب کھلے ہوئے ہیں. کیا لکھتا ہے کہ ابو طالب کے غربت کی دلیل یہ ہے کہ ابو طالب کے بیٹے کو علی کو محمد نے پالا ہے. تو پگلے ذرا سا پیچھے مڑ کے دیکھ محمد کو کس نے پالا ہے. ذرا سا پیچھے مڑ کے دیکھ. اچھا یہ تہذیب والی بستی ہے تو یہاں پہ ایک مثال دے دوں. اچھا آپ بتائیے اگر میں آپ کے ہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں اپنا ٹفن ممبئی سے لے کے آتا تو بے عزتی میری تھی یا آپ کی؟ شام بھائی اگر بھائی مجلس پڑھنے آؤ تو کیا ہوگا چچا؟ بے عزتی آپ کی ہے. ٹفن اگر لے کے آؤں اس کا مطلب جو جس کے کام سے آتا ہے کھلانے پلانے کی ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے. اب بھی نہیں سمجھے؟ علی محمد کے کام سے آئے تھے. 300 اونٹ میں نے صرف آپ سے اونٹ کی قیمت نکلوائی ہے آج کے 300 کروڑ علی کی ولادت پہ خرچ کیے. ہمارے گاؤں کا تو یہ حال ہے اگر 13 رجب کی محفل میں 4 لاکھ خرچہ ہو گیا تو ایسے کالر 2 بٹن کھلے. پتہ ہے مولی صاحب اس بار 4 لاکھ خرچ کیے ہیں. ارے کیا ہی کیا تم نے. ابو طالب نے 300 اونٹ عرب کے بھوکوں کا پیٹ بھرا اور شرط کیا رکھی؟ کھانا اسی کو ملے گا جو کعبے کا 7 بار طواف کرے گا اور جھولے میں لیٹے علی کو سلام کرے گا. ہم نے دیکھا اتنی تاریخ میں اتنی لمبی لمبی داڑھی مارے بھوک کے پیٹ پکڑے بھاگ بھاگ کے طواف کرتے ہوئے آئے جھولے میں لیٹے علی کو سلام علیکم. کبھی کبھی لہجے سے پکڑ لیا کیجئے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. سب نے علی کو سلام کیا. مولانا ایک جملہ پڑھ دے رہا ہوں آہستگی سے زور سے سن لیجئے گا. مکی سماج سے سلام کروایا علی کو ابو طالب نے اور غدیر کے میدان میں سلام کروایا محمد نے. یہ کسی کی تو سنت ہے. 300 اونٹ اور شبلی نعمانی لکھ رہا ہے ابو طالب غریب. عقل کا ماتم کرے کمبخت. ابو طالب غریب. 300 اونٹ ذبح قیمت کیا نکلی؟ 300 کروڑ روپے نکلی. ابھی 1000 بکر کی قیمت نہیں نکالی ہے ذیشان بھائی. 1500 دمبیوں کی قیمت نہیں نکالی ہے. اے شبلی نعمانی تو نے میرے جد ابو طالب کو غریب لکھا. اللہ تجھے غارت کرے قبر میں بھی تو تڑپتا رہے. اگر 300 کروڑ خرچ کرنے والا غریب ہے تو میرے اللہ بھنولی کے ہر شیعہ کو ایسا غریب بنا دے. ابو طالب غریب نہیں ہے جو محمد کو پال اور اہل بیت میں کوئی بھی غریب نہیں ہے. جب یہ واقعہ ہوا نا کہ اس بار خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھے گا چڑھوا دیا. اس کے بعد علی نے اعلان کیا فلاں علاقے میں جو میری زمین ہے اسے بیچو اور غریبوں میں بانٹ دو. یہ دین بچانے والے لوگ ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا خدا نہ خواستہ کوئی نوجوان کبھی اہل بیت کے لیے یہ نہ کہے کہ یہ اللہ ہے. علی کے لیے بھی نہیں. آج کل نوجوانوں کو سمجھانا ضروری ہے جذباتی ہیں. کبھی نہ کہنا علی اللہ ہے. اس لیے کہ شاہد رضوی کا یہ جملہ یاد رکھنا جو بھی علی کو اللہ کہے اس پہ لاکھوں لعنت اور جو اپنے جیسا کہے اس پہ 2 لاکھ لعنت. اس پہ 2 لاکھ لعنت 2 لاکھ مرتبہ. بس جملہ سمجھ گیا. 2 منٹ اور فضائل پڑھوں گا اس کے بعد مسائل کی طرف آتا ہوں. جو کائنات کفر و شرک و نفاق کو آنکھوں کے زور پہ روکی اسے ابو طالب. تاریخ نچوڑ رہا ہوں نا لطف آئے گا جناب.
جو جملہ آپ نے کہا نا اس سے بہت آگے جا کے میں نے بات کی ہے. سنیے گا, جو کائنات کفر و شرک و نفاق کو آنکھوں کے زور پہ روکے. جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی نے محمد پہ حملہ کیا؟ اس کا مطلب ابو طالب آنکھوں کے زور پہ روک رہے ہیں. بزرگوں کو بھی جوانی محسوس ہوگی اس چوتھے جملے کے اوپر, جو آنکھوں کے زور پہ روکے اسے ابو طالب, جو ذوالفقار کے زور پہ روکے. بھئی آخری فضائل کا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, جو ذوالفقار کے زور پہ روکے اسے علی. اب ہر آدمی برابر والے کو دیکھے اور ذیشان بھائی جملے کا حق ادا ہونا چاہیے. جو آنکھوں کے زور پہ روکے اسے ابو طالب, جو تلوار کے زور پہ روکے اسے علی, اور جو نشان کھینچ کے روک دے, ہائے ہائے ہائے, مولا سلامت رکھے بھائی بھائی. جو نشان میری ماں بہنوں اس جملے پہ آپ دعا دیجئے گا. مومنین داد آپ کو دینی ہے, جو آنکھوں کے زور پہ روکے. شاید میں سفر کے تھکن کی وجہ سے ویسے پہنچا نہیں پایا ان جملوں کو, بقیہ کو تو پہنچایا ہے. ارے جو آنکھوں کے زور پہ روکے اسے ابو طالب کہتے ہیں, جو ذوالفقار کے زور پہ روکے اسے علی کہتے ہیں. دیکھو دانت پیس کے پڑھنا میری مجبوری ہے, بات شجاعت کی ہو رہی ہے. اور علی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, بیٹا جب میدان جنگ میں جاؤ نا تو دانت پہ دانت کو چڑھا لو, اس سے سر کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں. کبھی شجاعت پہ مجلس سناؤں گا نا, سننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ بھی سپاہی ہیں, تو سپاہیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میمنہ کیا ہے, میسرہ کیا ہے, لزوم کیا ہے, قدوم کیا ہے, جیش کیا ہے, رنگ روٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو جو ذوالفقار کے زور پہ روکے, میرے ساتھ چلیے گا, جو ذوالفقار کے زور پہ روکے اسے علی کہتے ہیں. جو نشان کھینچ کے روکے, ہر بندہ سنے حق ادا کرے. اگر اس نے تبرک میں زینب بی بی سے مجلس لیا ہے, جو نشان کھینچ کے روکے اسے عباس کہتے ہیں. اور جو پڑھتے ہوئے عباس کو آواز میں روک لے, ہائے ہائے ہائے, جو پڑھتے ہوئے عباس کو آواز پہ روک لے, بس بات سمجھ گئی. جو بڑھتے ہوئے عباس کو آواز پہ روک لے, صرف آواز دی, بھیا قدم نہیں بڑھایا عباس. جس کی نگاہوں کو دیکھ کے 9 لاکھ کا لشکر رکتا تھا نا. مجھ سے کہا گیا ہے بی بی سیدہ کے مصائب سنانے کے لیے, میں سناؤں گا, لیکن ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی حضور بھائی ہوں, امہٹ ہو, تراب خانی ہو, جوڑپور ہو, منہار پور ہو, بھنولی ہو, ہر جگہ قبرستان ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں, والدین کو دفنانے کے بعد قبر پہ پتھر لگاتے ہیں. قبر کے پتھر پہ میں نے دیکھا ہے والدہ تاریخ وفات 12 جنوری 2025, والد مثال دے رہا ہوں, تاریخ وفات 11 دسمبر 2024, کسی کے ہاں لکھا ہے 2020. بھنولی والوں ایک بات بتاؤں, دل کی بات ہے, دل سے سنیے گا. اکثر جگہ قبرستانوں پہ قبروں کے اوپر تاریخیں جھوٹی لکھی ہوئی, اکثر جگہ. تم نے تاریخ لکھا ہے نا 12 جنوری 2025, جھوٹی لکھی ہوئی ہے. تمہارے ماں کے انتقال کی تاریخ وہ نہیں. میں بتاؤں, تمہاری ماں اس دن مر گئی تھی جس دن تم نے اسے ڈانٹ دیا تھا. تم کیا سوچتے ہو جس دن روح نکلی اس دن مری ہے؟ نہیں, جس دن بیٹا, جوان بیٹا ماں کو ڈانٹ دیتا ہے نا,
کے اوپر ایک جملہ پڑھا ہے تو باپ کے اوپر بھی ایک فقرہ سن لو، سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ ماں پھر بھی تنہائی میں بیٹھ کے رو لیتی ہے، ماں کی بہنیں اسے سمجھاتی ہیں، بیٹیاں سمجھاتی ہیں کوئی بات نہیں، بھائی بڑا ہو گیا ہے۔ ایک میری ماں پچھلے سال مری ذیشان بھائی، ایک دن بیٹھا ہوا تھا بھنولی والوں، ماں کے پاس کبھی کبھی جانا ہوتا تھا، جب سے مری ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ تو ایک دن میں بیٹھا ہوا، میں اپنے خاندان کی بزرگ عورتوں سے گفتگو کرتا ہوں، بہت سمجھانے کی باتیں کرتی ہیں، اور ہر خاندان کی عورتیں، کبھی ان کے پاس بیٹھ کے تو دیکھو۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں کوئی تمنا آپ لوگوں کے دل میں ابھرتی ہے؟ بہت بار پوچھنے کے بعد کہا ہاں۔ میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا ایک بات بتاؤں، اولاد کی داڑھی بھی سفید ہو جائے تو ماں اسے اپنا چھوٹا بچہ ہی سمجھتی ہے۔ میرا وعدہ ہے گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ میری آنکھوں سے آنسو گرے، اماں نے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد پتہ حسرت سے ایک جملہ کہا کہ بیٹے بڑے بھی ہو جائے نا تو کبھی کبھی ماں سے آ کے کہنا چاہیے اماں ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے کھلا دو۔ اپنی ماں کے پاس بیٹھو۔ تمہارا باپ تم سوچتے ہو بہت سخت دل ہے، کبھی کسی نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا؟ کیوں نہیں روتا پتہ ہے؟ نفسیات کی کتاب میں نے پڑھا کہ باپ اس لیے نہیں روتا کہ کہیں اس کا بیٹا کمزور نہ پڑ جائے۔ یہ بتاؤ 25 سال کی عمر میں شادی کرنے والا 30 سال کی عمر میں ذمہ دار ہو جاتا ہے بچے کی ولادت کے بعد، ذیشان بھائی اس کے بعد کیسے زندگی گزارتا ہے بتاؤ؟ حضور بتاؤ، 2 جوتے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ کیا اس کا دل نہیں ہوتا کہ اچھے جوتے پہنے؟ تسمہ بدلوا رہا ہے، اب خواہش ہی مر گئی ہے۔ کبھی تو اپنے باپ سے تنہائی میں بیٹھ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بات کرو، اس کے پاس بھی انسان کا دل ہے۔ ایک غبارہ بیچنے والا گرمی میں غبارہ بیچ رہا تھا، میں نے اسے روکا، کچھ پیسے دیے، میں نے کہا حضور اتنی گرمی میں جو غبارہ بیچنے نکلے ہیں، لوگوں کو لو لگ رہی ہے، پتہ اس نے سر جھکا کے کہا بابو جی اگر ہم نہیں جائیں گے نا ہمارے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ پتہ ہے نوجوانوں، تمہارا باپ جسے پوری زندگی اپنے سامنے کھڑا کرنا گوارا نہیں کرتا، تمہارے لیے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا۔ باپ کو بھی آنسو آتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں باپ سخت دل ہے، اگر باپ سخت دل ہوتا تو مصائب حسین میں روتا کیسے؟ باپ سخت دل نہیں ہوتا ہے، ماں تم پہ صدقے ہوتی رہتی ہے۔ بھنولی والوں اگر کبھی دعا پوری نہ ہو رہی ہو نا اپنی ماں کی قبر پہ چلے جاؤ اور کہو اماں یہ دعا پوری نہیں ہو رہی ہے، ہر قبر کے اندر لڑک جاتی ہے، آواز دیتی ہے معبود میری نیکیاں لے لے، لیکن میرے بیٹے کی دعا العظمت للہ۔ مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا۔ میری ماں و بہنوں ایک لمحے کے لیے اپنی آواز کو روکو، میرے مومنین بھائی اپنی آواز کو روکیے، مصائب کا یہ جملہ سن لیجئے۔ آج کل کیا ہوتا ہے پتہ ہے حضور، ہم تھوڑے سے بیمار ہوئے مجلس میں نہیں جاتے، پیر میں ہلکی سی چوٹ لگ گئی، میں نے پوچھا بھائی مجلس میں کیوں نہیں آئے؟ یار پیر میں ہلکی چوٹ لگ گئی تھی۔ آج گھر تک رونے کے لیے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا بیمار ہو گیا مجلس میں نہیں آیا، ہلکی سی چوٹ لگ گئی مجلس میں نہیں آیا۔ ایک سوال کروں بھنولی والوں، تم اتنی سی چوٹ پہ مجلس میں نہیں آتے اور فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے رونے
بنولی والوں دنیاوی اصول بھی ہے مولانا. اگر کوئی میرے یہاں کی ہر مجلس میں آئے گا اور اس کے ہاں مجلس ہو, میرا دوست ذیشان مجھے روکے گا بھی, فقی صاحب روکیں گے بھی, تو میں کہوں گا بھائی وہ ہر مجلس میں آیا, میں نہیں چھوڑ سکتا. ایک بات بولوں, میں کہوں گا ہر مجلس میں آیا ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا. انصاف سے آنکھ بند کر کے سوچ کے بتاؤ فاطمہ نے تمہارے گھر کی کتنی مجلسیں چھوڑی ہیں؟ ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے اپنی پوتی کی انگلی پکڑ کے سکینہ, سکینہ بیٹا بابا کی طرح مجلس ہو رہی ہے. العظمت للہ. بہت رو لیے, تھوڑا سا اور گریا کرتے. سنو ایک مصائب سنو واعظ بھائی, یہ مصائب میں نے جے پور میں نہیں پڑھے, چھٹے امام نے بیان کیے, سن لینا, اور اسے مردوں سے بہتر خواتین سمجھیں گی. مصائب یہ ہے کہ ایک دن مولا صادق زمین پہ بیٹھے ہوئے, یہیں سے تو مصائب شروع ہو گئے کہ جو عرش پہ بیٹھنے کے لیے بنے تھے وہ خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور لفظ کیا ملتا پتہ ہے؟ مولا سیحا کر کے رو رہے, ہچکیاں لے لے کے رو رہے. مفضل آیا, کہنے لگا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ پتہ ہے اپنے کلیجے کو پکڑ کے امام صادق نے کہا مفضل ہماری دادی کبھی بائیں کروٹ نہیں سو پائی. مصائب تو ہو گئے عزادارو, کبھی بائیں کروٹ نہیں سو پائی. مفضل نے منہ پہ ماتم کیا, مولا نے چیخ مار کے کہا مفضل ہماری دادی فاطمہ کبھی دائیں کروٹ بھی نہیں سو پائی. عظیم مصائب ہے, سنیے گا عزادارو. کبھی بائیں کروٹ نہیں سو پائی. تھوڑی دیر بعد مولا نے کہا کبھی دائیں کروٹ بھی نہیں سو پائی. کب سے؟ جب سے دروازہ جلایا گیا موت تک, نہ بائیں کروٹ نہ دائیں کروٹ. سننا, مجلس میں آنے والی بیویوں, اس کے بعد مولا زمین پہ ہاتھ دے کے کھڑے ہوتے ہیں, پھر گر جاتے ہیں, زمین پہ گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں مفضل ہماری دادی کبھی پیٹھ کے بل بھی نہیں سو پائی. سنیے گا, درد بھرے ہوئے مصائب ہے. اسلام میں سونے کے 3 ہی کروٹ ہیں, یا بائیں یا دایاں یا پشت کے بل. اوندھے سونا شریعت میں منع ہے, اور شریعت کی ذمہ دار فاطمہ اوندھے سو نہیں سکتی. اب فقرہ سنیے گا. مفضل نے مولا کے قدموں کو پکڑا, کہتا مولا مولا آپ کی دادی بائیں کروٹ کیوں نہیں سوئی؟ تو پتہ ہے مولا نے کیا کہا؟ مفضل ہماری دادی کے بازوؤں پہ اتنا مارا گیا تھا کہ ہڈی ٹوٹ گئی تھی. اللہ اکبر. اس انداز میں رو رہے ہیں جناب سیدہ آپ سے راضی ہو اے بی بی زینب, ان پہ کرم فرمائیے گا. اے تماچے کھانے والی بی بی سکینہ, کس سے مارا گیا تھا پتہ ہے؟ تازیانے سے اور تلوار کے نیام سے. بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. سن لیا آپ نے, میں نے پڑھ دیا. پتہ تو اس سیدہ کو ہے نا. آگے امام نے کلیجہ پکڑ کے کہا پتہ ہے مفضل داہنے کروٹ کیوں نہیں سوئی؟ کیا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ داہنے طرف کی پسلیاں
چیخ نکلے گی، بس مصائب ختم ہونے کی منزل پہ آئے. کہا سرکار مولا روتے ہوئے کہا مولا پشت کے بل سو جاتے. اب امام نے منہ پہ ماتم کیا، منہ پہ ماتم کیا اور کہا مفضل وہ جو دروازے کی میخ چبھی تھی نا، جب بھی میری دادی داہنے پشت کے بل سوتی تھی خون کا فوارہ سانس لینے کی وجہ سے جاری ہو جاتا تھا. لو مولانا اب یہ مجمع اگلے برس تک اس فقرے کو سوچ سوچ کے روتا رہے گا. یہ کہہ کے چھٹے امام جانے لگے. مفضل نے ہاتھ پکڑ لیا، مولا یہ تو بتا دیا 2 معصوموں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ایک کا صرف نام لوں گا، بیوی کے مصائب بتا دوں گا. مولا یہ تو بتا دیا نہ بائیں کروٹ سوئی، نہ دائیں کروٹ سوئی، نہ پیٹھ کے بل سوئی، منہ کے بل سو نہیں سکتی تھی. تو مولا پھر کیا کیا کہ جب سے دروازہ گرا تھا تب سے 3 جماعتی الثانیہ تک میری دادی نے بیٹھ کے زندگی گزاری. ہائے فاطمہ یہ تیرے ایک بیٹے کے ساتھ اور ہوا. ارے 7ویں ماہ مدمورے میں قید، نہ لیٹنے کی جگہ نہ کھڑے ہونے کی جگہ. اے بی بی آئیے اپنے لال ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مرحمت فرما، ان آنسوؤں کو ہماری بخشش و شفاعت کا ذریعہ قرار دے. اے میرے اللہ یہ عزادار ایسے بلک کے روئے ہیں. آج پہلی بار تیری بارگاہ میں دامن پھیلا کے دعا مانگ رہا ہوں. اس شیروانی کو پہن کے انگنت مجلس پڑھی ہے تیرے حسین. میرے اللہ ان عزاداروں میں سے کسی کو موت نہ دینا جب تک اپنی آنکھوں سے کربلا معلّہ، نجف اشرف، مشہد مقدس، کاظمین، سامرہ، جنت البقیع، جنت المعلّہ کی زیارت نہ کر. اور ایک گزارش کروں گا اگر آوازوں کو روک سکتے ہو تو یہ فقرہ سن لو. مجھے پتا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ آواز بلند ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فقرہ سن کے رو. جنہوں نے پہلی زیارت کرنی ہے وہ جلدی کریں، کیونکہ کامل الزیارات میں یہ جملہ لکھا ہے امام کا. مولانا یہی ہے نا کہ جس نے ہمارے جد حسین کے قبر کی زیارت نہیں کی اس نے ہم پہ ظلم کیا. یہی جملہ ہے. خدا کے لیے کھیت بعد میں خریدو، بائک بعد میں خریدو، پہلے حسین کے گھر کی زیارت کرو. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا زیورات بعد میں بنواؤ، جا کے اپنا مقدر کربلا کی خاک سے لکھواؤ. اور جو دوسری بار جا رہے ہیں ان سے ایک گزارش ہے، دیکھو کربلا کی زیارت تو کر آئے نا، اب دوسرا موقع ہے. یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ میری خواہش ہے. ایک کام کرنا، کربلا سے پہلے شام چلے جانا. میں نے کیوں کہا ہے پتہ؟ دعا کرو یا میں سمجھا دوں یا مجھے موت آ جائے. بھائی جب بی بی زینب کو حضور رخصت ملی نا شام سے، تو شام کی عورتیں مولانا چھوڑنے کے لیے آئی. تھوڑی دور چھوڑنے جاتے نا، چھوڑنے کے لیے آئی، ودا کرنے کے لیے آئی. تو ساری عورتیں رو رہی تھی. جناب زینب نے کہا اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گی؟ ہر عورت نے کہا بی بی جان بھی دے دے گے. کہا جان نہیں چاہیے. کہا پھر بی بی کیا چاہیے؟ کہا جب شام ہونا تو میری بھتیجی سکینہ کی قبر پہ آ جائے. اسے تنہائی میں وحشت ہوتی ہے.
مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اسے جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ ان کے لغزشوں کو درگزر فرما، صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ یقینی طور پہ ان کی روح جناب فاطمہ کے جوار میں ہوگی۔ ان بی بی کو جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں، جناب فاطمہ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی علماء حقہ ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ اتباعِ عالیہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ کروڑ دعا کی ایک دعا وارث امن امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ اے میرے اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرما، بزرگان کو صحت کے ساتھ سلامتی عنایت فرما۔ اے میرے اللہ ہر بزرگ، ہر جوان، ہر نوجوان کو زیارت کے شرف سے مشرف فرما۔ زیارت کی بات آئی ہے تو جو امیر ہیں، پیسے والے ہیں، وہ تو یوں بھی جا سکتے ہیں۔ غربا اگر اپنی غربت کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں تو ایک طریقہ ہے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہدیہ کریں جناب حبیب ابن مظاہر کو۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ فجر پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں، اور قنوت میں 100 مرتبہ قاتل جناب حبیب پہ لعنت کریں، جس کا نام سوگنامہ آل محمد کے اندر بدیل بن سریم لکھا۔ 100 مرتبہ لعنت کریں، پھر رکوع، سجدہ، تشہد، سلام پڑھ کے نماز تمام کریں، بغیر دائیں بائیں دیکھے، بغیر کسی سے کلام کیے ہوئے ایک تسبیح فاطمہ پڑھیں، پھر 100 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، پھر بغیر کچھ کہے ہاتھوں کو اٹھا کے امام حسین کو حبیب ابن مظاہر کی قسم دیتے ہیں۔ بڑا پیارا ساتھی ہے حسین کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سال گزرنے نہ پائے گا کہ خود کو کربلائے معلیٰ میں دیکھے۔ کہ میرے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، یہ جتنے عزادار آئے ہیں ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما لے، اور ہمیں امام زمانہ کے ساتھیوں میں قرار دے۔ اے میرے اللہ ہمارے درمیان سے جو گزر گئے ہیں، جب ہمارا امام انہیں آواز دے تو ان کے کان تک وہ آواز پہنچے، اور ہم بھی گزر جائیں تو ہمارے کان تک یہ آواز پہنچے۔ اے میرے اللہ ہمیں اس طریقے سے اٹھانا کہ ہمارے کندھے پہ برہنہ تلوار ہو اور ہماری نگاہیں جناب سیدہ کے قاتلوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ ہمیں حجت کے اس لشکر میں رکھنا جو قتل حسین کا بدلہ لینے والا لشکر۔ اے میرے اللہ پھر سے ایک بار دعا کروں گا، آپ سب مل کے آمین کہیے گا۔ میرے معبود جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی مدد فرما، جو لوگ مظلوم کی مدد کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ ہر منافق کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ اے میرے اللہ ہر ظالم کو نیست و نابود فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم بغیر حجت کو ظاہراً دیکھے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، میرے اللہ ہمارے پردے والے وارث کو بھیج دے، ہمارا دل تڑپ رہا ہے۔ اے میرے اللہ ہم اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے۔ میرے معبود تجھے تیرے ولی علی کا واسطہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رضوانہ بانو بنت علی نقی صاحب کی رکوع سال کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔